بندہ ناچیز نے شاہ صاحب کی رفاقت میں بہت سی باتیں سیکھی، بہت سی باتیں شاہ صاحب نے ہمیں بتائیں، زندگی کے ہر شعبے میں شاہ صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن اپنے پیچھے علم کا ایک عظیم سرمایہ چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے پیچھے روحانیت کا ایک عظیم ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ علماء کرام جو تشریف فرما ہے، ہر شخص یہی کہے گا کہ شاہ صاحب کی نگاہ کرم نے ہمیں نوازا ہے، اور کوئی بھی ان کی نوازش سے انکار نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب کا مقام بہت بلند و بالا تھا، لیاقت بستی سے لے کر کورنگی تک، کورنگی سے لے کر اخن مسجد تک، اور اس مسجد تک شاہ صاحب کی زندگی علم کے فروغ کے لیے، مسلک کے تحفظ کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے شب و روز مصروف عمل رہی۔ اس بندہ ناچیز نے، حقیر فقیر بے توقیر نے ان سے بہت ہی علمی استفادہ بھی کی۔ 55 سال شاہ صاحب کے ساتھ میں نے گزارے ہیں، لیکن اس 55 سال میں کبھی شاہ صاحب سے کوئی ناراضگی کا جملہ، یا کبھی ہماری کوئی بحث و مباحثہ یا کوئی اختلاف کبھی نہیں ہوا۔ شاہ صاحب نے جو فرمایا ہم نے اسے قبول کیا، اور عزیز محترم ہم نے جو کہا شاہ صاحب نے اس کو بھی تسلیم کیا۔ یہ ان کا بڑا پن تھا کہ جو اپنے سے چھوٹوں کو وہ نوازتے بھی تھے۔ عزیز محترم شاہ صاحب اس وقت ہمارے سامنے بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر میرا یقین ہے کہ وہ اس جلسے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے دل کی کیفیات سے بھی واقف ہیں۔ عزیز محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ میں اپنی علالت کے باعث تعدیر بولنے سے قاصر ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے ہیں اور میرا بھی سفر شروع ہو چکا ہے۔ میں مجموعہ امراض بن چکا ہوں، کوئی مرض ایسا نہیں جو مجھ میں نہیں ہے، لیکن آپ تمامی حضرات کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، شاہ صاحب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مت سہل ہمیں سمجھو، مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اور شاہ صاحب تو وہ انسان تھے جو باکمال انسان تھے، باکمال انسان تھے، اپنے عقیدے کے لیے کبھی سودے بازی نہیں کی۔ حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور ہمیں یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اگر ہم میں کوئی ایسا ہدایت کرنے والا پیدا ہو جائے جو علماء کی بھی ہدایت کرے، اصلاح کرے، کہ 50,000 لے کر 30,000 لے کر اگر وہ دین کا پیغام سناتا ہے، جی دین کا پیغام سناتا ہے، مسلک کی بات بتاتا ہے، تو وہ ہم پہ احسان نہیں کرتا۔ ایسے علماء کا کیا حال ہوگا روز محشر، کہ محشر میں جو شیخ آئے تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ عزیز محترم ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں خوف خدا دل کی بہن میں رکھنا چاہیے۔ شاہ صاحب نے کبھی ایک پیسہ کسی سے نہیں لیا ہے،
آئیے کہ میرے 2 صاحبزادوں کا اور ایک صاحبزادی کا نکاح بھی شاہ صاحب نے پڑھا. میں بضد ہوا، نذرانہ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ رحمانی صاحب کیا کرتے ہیں، ہوش میں ہیں یا نہیں؟ عزیز محترم، شاہ صاحب کو جب نکاح کے پیسے نہیں دیے تو سمجھ لے کہ دین کی تبلیغ کا پیسہ کیسے دے گا. ان کا دامن بالکل صاف ہے، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. اور داغ کیسے ہو کہ سادات کے فرد فرید ہیں، سادات کے فرد فرید ہیں. کسی شاعر نے بڑی اچھے انداز میں کہا کہ جگر جب چاک ہو شب کا تو ہوتی ہے سحر پیدا. جگر جب چاک ہو شب کا تو ہوتی ہے سحر پیدا. صدف کی روح کھنچ جائے تو ہوتا ہے گوہر پیدا. اور شاہ صاحب قبلہ وہ گوہر نایاب تھے کہ آج اگر آپ انہیں تلاش کرنا چاہیں تو نہیں مل سکتے. مجھے معلوم یہ بھی ہے کہ صدیوں کے تفکر سے کلیجہ پھونک کے کرتی ہے فطرت ایک بشر پیدا. اور وہ ایک بشر جو ہے حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ملت اہل سنت کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلک کا تحفظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کا تحفظ فرمائے. آج ایک مرتبہ پھر یزیدیت کروٹ لے رہی ہے، نئے یزید نئی کربلا ہوئی پیدا. زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی نیا شبیر. شاہ صاحب تو جا چکے ہیں، اب کوئی شبیر چاہیے جو مسئلہ ختم نبوت پر بھی ڈٹ جائے اور اپنے ایمان پر بھی ڈٹ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کے خیر کی توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ بول نہیں سکتا، معذرت خواہ ہوں. بہت آپ کی عنایتوں کا شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے جانشین مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری رضوی صاحب کو دعوت خطاب دینا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے جتنا کچھ تمہیدی طور پر عرض کیا اب اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، بلکہ سننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ شروع سے آخر تک، یا شاید نیٹ پر بھی جا رہی ہوگی یہ بات، تو ایک بات تو بتائیے کہ کیا شاہ صاحب کی زندگی پر نور تھی؟ لبیک یا رسول اللہ کہہ دے ایک ہی بار میں. پھر بتائیں کہ کیا شاہ صاحب کی زندگی بھرپور بھی تھی، قابل قدر بھی تھی، خدمات دینیہ کے لیے بے مثال کردار پر مشتمل تھی؟ پھر تھوڑا بولا آپ، کیا بے مثال کردار نہیں تھی شاہ صاحب کی زندگی؟ اچھا یہ بھی بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہو یا ناموس رسالت ہو یا اسلامی اقدار ہو، اس کے لیے پاسبان کی حیثیت بھی رکھتی تھی؟ تو لوگوں اب توجہ سے میری بات کو سننا اور دل کے کانوں سے سننا. اور میرا یہ یقین، اعتماد اور اعتقاد ہے کہ پہلے یہاں بیٹھ کر حضور قبلہ شاہ صاحب ہمارے لفظوں کو سنتے تھے، اس وقت شاید اتنی توجہ نہ ہوتی ہو کہ آنے جانے والے آ رہے ہوتے تھے، جا رہے ہوتے تھے، انہیں عزت بھی دینی ہوتی تھی، بٹھانا بھی ہوتا تھا، تقاریر بھی کروانی ہوتی تھی. لیکن اب یہ یقین، اعتماد اور اعتقاد ہے کہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ ہماری آواز کو اس وقت بھی سن رہے ہیں اور پوری توجہ سے سن رہے ہیں اور سن کر مسکرا بھی رہے ہیں اور مسکرا کے ہمارے لیے رحمتوں کی دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور میں اس اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سنتے ہوئے محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ معرفی سچ کہہ رہا ہے اور میرے جذبات، میرے احساسات اور میری زندگی کے انداز کی درست ترجمانی بھی کر رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب نے اپنی پوری زندگی کی خدمات، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، کسی بھی جہت اور کسی بھی سمت کی ہو، الحمدللہ اپنی ساری خدمات کے لیے
میرے شاہ صاحب نے جس پلیٹ فارم کا انتخاب کیا، جس جماعت کا انتخاب کیا، جس تنظیم کو چنا اور اس کو جو ہے وہ گرتے پڑتے سنبھالا اور عروج عطا کیا، وہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی تھی۔ پھر بولے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ سچ ہے کہ محمدی مینشن میں جماعت اہل سنت کا سامان باہر پھینک دیا گیا تھا۔ اس وقت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا اور اس مٹی میں اٹے ہوئے سامان کو اٹھایا اور اٹھا کے یہ موجودہ دفتر کو لیا اور اس میں سیٹ کیا، اور سیٹ کرنے کے بعد میں نے خود سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی تحریک ہو، حضور جان کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو عام کرنے والی تنظیم ہو، اور وہ یوں در در رول جائے اور اس کا کوئی سہارا باقی نہ رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے بعد اس محبت سے، اس چاہت سے میں نے جماعت اہل سنت کو سنبھالا اور اس کو پروان چڑھایا اور اس کو آگے بڑھایا، اور پھر دنیا نے دیکھا، غلط تو نہیں کہہ رہا، پھر لبیک کہیے گا، پھر دنیا نے دیکھا، سمجھا اور مانا کہ شاہ صاحب کی دلچسپی، شاہ صاحب کی عقیدت کا مرکز، شاہ صاحب کے عشق کا محور، شاہ صاحب کی جد و جہد کا پلیٹ فارم جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ہے۔ پھر ہم نے شاہ صاحب سے پوچھا بھی تھا، شاہ صاحب سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ شاہ صاحب اللہ پاک نے آپ کو بڑا بلند مرتبہ دیا ہے، بڑا بلند مقام دیا ہے، آپ دنیا کی نظروں میں محبوب بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، ایک عظیم روحانی شخصیت بھی ہے، اللہ پاک نے آپ کو اپنی بارگاہ حبیب کے اندر مقبول اور منظور بھی کیا ہے۔ ذرا یہ تو اپنے لب یاقوتی سے ارشاد فرمائے کہ شاہ صاحب آپ اپنی شخصیت سے، آپ اپنے کردار سے، آپ اپنی ذات سے کس جماعت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور کس تنظیم کو پسند کرتے ہیں اور کس پلیٹ فارم پر آپ اپنی خدمات کو سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب جھکی نظروں سے بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھے تھے، سامنے ٹیبل لگا تھا، اس پار معرفی انٹرویو لے رہا تھا، اور خدا کی قسم میرے شاہ صاحب کے لبوں نے، اپنی لبوں نے جب جملوں کو اپنی زبان پر لائے تو وہاں نکلا کہ معرفی صاحب میری پسندیدہ تنظیم جاننا چاہتے ہو تو وہ جماعت اہل سنت ہے، وہ جماعت اہل سنت ہے۔ تو اے لوگوں، میں اب حضور شاہ صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے تم سے تمہارے ضمیروں پر دستک دے کر تمہارے دلوں کی چاہت جو شاہ صاحب کی ذات سے ہے اس کو گواہ بنا کر سوال کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب شاہ صاحب کے بعد جماعت اہل سنت چھوڑ تو نہیں دو گے؟ جماعت اہل سنت کو جو ہے وہ بے سہارا تو نہیں ہونے دو گے؟ یہ بے سہارا تھی بھی نہیں، ہے بھی نہیں، ہوگی بھی نہیں۔ بزرگان دین، اکابرین اسلام اس جماعت کو پروان چڑھاتے رہے ہیں۔ شاہ صاحب ساری زندگی جو ان سے ملنے والے ہیں، جو ان کی باتیں سننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وصال سے قبل جب لبوں میں بولنے کی طاقت بھی نہ تھی اور اٹھ کے بیٹھنے کی طاقت بھی نہ تھی، اس وقت بھی شاہ صاحب اشاروں سے اگر پوچھتے تھے تو یہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ میری جماعت کا کیا حال ہے، میرے مشن کا کیا حال ہے، جس مقصد کو لے کے میں چلا تھا، جس چراغ کو میں نے جلایا تھا، جماعت اہل سنت کی صورت میں جس جھنڈے کو میں نے اٹھایا تھا، بتاؤ اس کا تجھ کو احتشام کیسا ہے، وہ کیسے چل رہی ہے، اس کا کام کیسے ہو رہا ہے، کون دفتر میں آتا ہے، کون درس قرآن میں آتا ہے، یہ سب چیزیں شاہ صاحب پوچھا کرتے تھے۔ الحمدللہ وصال کے وقت تک دلچسپی کا مرکز رہی ہے یہ عظیم جماعت، اور الحمدللہ ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین نے، ان کی علمی، روحانی اور تمام تر نسبتوں کے وارث نے، علامہ سید شاہ عبدالحق قادری رضوی نے ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک خوبصورت انداز میں، جذبات کے ساتھ
جماعت اہل سنت کو سنبھالا ہے اور اس کے امیر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں دن رات ایک کر کے جماعت اہل سنت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تجدید عہد وفا کی صورت میں، اپنے مسلک کا پاس پاں ہو جا کی صورت میں ہم نے لٹریچر شائع کیا ہے۔ شاہ صاحب کے اہداف کیا تھے، شاہ صاحب چاہتے کیا تھے، جماعت اہل سنت کو لے کر کس طرح چلنا چاہتے تھے، سب اس میں موجود ہے، اس دعوت کے ساتھ کہ اگر آپ حق کو حق جان کر اسے قبول کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر اسے ٹھکرانے کی جرت رکھتے ہیں تو پھر آئیے جماعت اہل سنت کے ساتھ شاہ عبدالحق قادری رضوی جیلانی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ساتھ دے، حصہ بن جائیں۔ آؤ اس معاشرے میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، نبی پاک کے دین کو طاقت دینے کے لیے شاہ عبدالحق قادری کی طاقت بنتے ہیں۔ بنو گے تو پھر میں محبتوں سے اپنے محبوب قائد علامہ سید شاہ عبدالحق قادری رضوی کو آپ کے سامنے آنے کی دعوت پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرد مومن، مرد حق، آیا حق، چھایا حق، آیا حق، چھایا حق، انشاءاللہ فیض رضا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله